ایک اور بریک اپ کی خبر۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب کسی کے بسے بسائے گھر کے اجڑنے کی کوئی خبر بنتی ہے، مگر کیا کیا جائے۔ آج کل لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو اس کی برائیوں اور کمیوں کے بعد بھی سنبھال کر رشتے کو لے کر چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ ابھی تو ہم رنویر اور دیپیکا کے رشتے کو لے کر ہی بات کر رہے تھے، اور پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی عالیہ اور رنویر کے رشتے کو لے کر، لیکن خیر چلیں، ان کی زندگی میں ایک ننھی خوشی آ گئی جس سے ان کا رشتہ کچھ حد تک تو سنبھل گیا ہے اور فی الحال سنبھلا ہوا ہی لگتا ہے۔ مگر رنویر اور دیپیکا نے بالکل خاموشی سادھی ہوئی ہے، پبلک سے وہ بالکل دور ہیں، اپنی کوئی بھی پرسنل انفارمیشن، اپنی پرسنل نیوز وہ شیئر نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو بھی خبر ہوگی وہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گی۔ تو آج جن کے رشتے میں دوریاں آئی ہیں وہ پاکستانی کرکٹر شعیب ملک اور انڈیا کی سپر ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا۔ آج کل ہر جگہ سوشل میڈیا پر ان کو لے کے باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گی اس ہستی کا نام جو ان دونوں کے بیچ میں آئی ہے، ایک طرح سے ٹرائنگل بنا ہے، مگر وہ ٹرائنگل ایک دفعہ نہیں بنا ہے، وہ بہت دفعہ بنتا رہا ہے، مگر اس دفعہ یہ خبر جو آئی ہے وہ بہت دور تک پھیل گئی ہے، اور اس میں کتنی سچائی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ محبت کی شادی اور پھر یہ انجام، مطلب ویری سیڈ۔ پہلے تو شعیب کی سپورٹ میں ثانیہ ہر جگہ نظر آئی اور دیکھ کر لگتا بھی تھا کہ بہت دل سے وہ شعیب کے ساتھ کھڑی ہے۔ پھر ہوئی ان کی شادی 2010 میں۔ شادی کے بعد کچھ وقت تو ساتھ رہے، دونوں کا مطلب دونوں دیشوں میں آنا جانا بھی رہا، وہ انڈیا کا داماد اور یہ پاکستان کی بہو۔ پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دونوں نے فیصلہ کیا کہ نہ انڈیا نہ پاکستان بلکہ کسی نیوٹرل جگہ پر رہا جائے گا، اور پھر دبئی میں رہنے کا ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ جب بھی یہ دونوں اپنی اپنی روٹین سے فری ہوتے تو دبئی پہنچ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، پھر دونوں میں دراڑ آنا شروع ہو گئی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ کے سٹار تھے، دولت، عزت، شہرت، بے تحاشا فین فالوئنگ۔ کئی بار کافی شوز وغیرہ میں ثانیہ نے شعیب کا اوپنلی مذاق اڑایا اور کافی نامناسب الفاظ بھی ادا کیے۔ کچھ بھی ہو جائے بھائی، پتی کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، شوہر اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتا ہے، بھلے کتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو، کتنا بھی پیار ہو کیوں نہ ہو۔ ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو میل ہی ڈومیننٹ ہوتا ہے، اور اس کیس میں بھی یہی ہوا۔ ادھر شعیب نے کچھ وقت تک تو یہ سب کچھ اگنور کیا، مگر لوگوں کی باتیں اور ثانیہ کا مذاق اڑانے کا انداز اسے دور کرتا گیا، کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ ایک بات دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف میں ہو، ایون فرینڈز میں بھی ہوں، اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو بہت حد تک بہت سارے مذاق برداشت کر لیے جاتے ہیں، مطلب فرینڈ ٹو فرینڈ۔ لیکن بیچ میں اگر کوئی تیسرا ہوتا ہے اور وہ ذرا سا بھی اس کے دل میں جیلسی ہوتی ہے، وہ سنسیئرٹی نہیں ہوتی، تو وہ اس بات کو پھیلاتا ہے اور بہت انجوائے کرتا ہے۔ یہی ان دونوں کے کیس میں ہوا۔ بات چھوٹی ہوتی تھی پر بات کو پھیلا دیا جاتا تھا، اور وہ کہتے ہیں نا لیکن دھواں وہیں ہوتا ہے جہاں آگ ہو، جہاں چنگاری، اور اس چنگاری کو بہت سارے لوگوں نے ہوا بھی دی، اور یہی کچھ ہوا ان دونوں کے کیس میں۔ شعیب نے شروع میں تو اگنور کیا، لیکن کب تک وہ اگنور کرتا۔ ثانیہ نے واقعی میں کافی حد تک کسی کے بھی بہکاوے میں آ کے یا اپنی سٹارڈم کے اس میں زوم میں آ کے، سٹارڈم کے گھمنڈ میں آ کے اس نے کافی شعیب کا مذاق اڑایا۔ اب شعیب کی فیلڈ بھی ایسی ہے کہ فیمیل فالوونگ زیادہ ہی رہتی ہے، تو سیکرٹلی شعیب نے دوستی کے نام پر کچھ افیئرس چلانے کی مطلب کچھ کوششیں بھی کیں، اور ایسی ہی کچھ خبریں ثانیہ مرزا کے بارے میں بھی اٹھیں۔ پھر 2018 میں ان کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، اذلان شاید یہ نام ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کا اذلان نام رکھا۔ دونوں پھر قریب آ گئے کچھ وقت، اور اسی طرح نکل گیا۔ بیٹے سے ملنے شعیب کبھی دبئی، کبھی انڈیا، یا کبھی کسی اور ملک جاتا رہا۔ اسی طرح ثانیہ مرزا جہاں کہیں پر شعیب ہوتا اور اسے ٹائم ہوتا تو وہ بیٹے کو لے کر اس کے پاس آ جاتی۔ پھر ایک اور افیئر کی خبر باہر آئی، مگر دبا دی جاتی ہے، اس دفعہ افیئر ثانیہ مرزا کا تھا۔ پھر مطلب دوبارہ کئی بار مطلب شعیب کو انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں کے رشتے میں تناؤ کئی تصاویر میں، کئی پکس میں، کئی فوٹوز میں صاف نظر آیا۔ ثانیہ کا کردار یہاں کافی حد تک ڈومینیٹڈ رہا، ضرورت سے زیادہ۔ ایک ٹی وی شو میں جو چلا تھا
پاکستان کے کسی ٹی وی چینل کے اوپر، جہاں پہ شعیب کو کئی بار ایز اے گیسٹ بلایا گیا تھا، اور وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ شعیب صاحب آلموسٹ ہر لڑکی سے ضرورت سے زیادہ فری ہو کر بات کر رہے تھے۔ پھر چلتا ہے ان کا ایک فوٹو شوٹ ہوئی، مطلب اب سیکرٹلی جو چیزیں دبا دی گئیں، جو چیزیں باہر نہیں آئیں، مطلب وقتی تھیں، وہ تو ان کو تو میں اور آپ نہیں گن سکتے، ٹھیک ہے۔ اس میں ثانیہ کا نام بھی رہا ہے، اس میں شعیب کا نام بھی رہا ہے۔ تو لیکن کبھی کبھی قدرت خود بخود ایسی چیزیں کر دیتی ہے کہ اس کو بتانا ہوتا ہے، مطلب کہتے ہیں نا بہت لمبی جھوٹ کی رسی بہت لمبی نہیں چلتی، وہ کھنچ جاتی ہے۔ یہی اس دفعہ ہوا، تو کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں تو تناؤ آ چکا ہے، دراڑ آ چکی ہے، اور ایک فوٹو شوٹ ہوئی جس میں ایک سٹ کام ہے یہ پاکستان کا بہت مشہور بلبلے کے نام سے، جس میں عائشہ عمر نامی ایک ایکٹریس ہیں، کافی مشہور ماڈل بھی رہی ہیں۔ ان کا نام اس ڈرامہ میں بلبلے میں خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورت جو ان کا نام ہے، وہ کریکٹر کافی مشہور ہوا ہے، دکھنے میں بھی اچھی ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے ایج ہے ان کی، وہ کوئی کم سن یا کم عمر لڑکی نہیں ہے، کافی اچھی خاصی پکی عمر کی خاتون ہے وہ۔ تو ان کا جب بولڈ فوٹو شوٹ ہوا ہے تو کافی نزدیکیاں نظر آئی ہیں، دیکھنے والوں نے تاڑ لیا، دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یا تو پھر پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ ان دونوں کی نزدیکیاں چھپی نہیں رہ سکیں، اور یہ خبر باہر تک نکلی، کافی دور تک گئی، اور یہ وجہ بنی ہے اصل میں ثانیہ مرزا کے ناراضگی کی اور غصے کی۔ اب دیکھیں، بچے کی نیشنلٹی سے ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ ثانیہ نے کمپرومائزنگ لائف نہیں گزاری ہے، جو ایک پتنی کا حق ہوتا ہے۔ چاہے آپ کتنی ہی اونچائی پر چلے جائیں، پتنی پتنی ہوتی ہے، اور جب آپ کا بچہ ہو جائے تو ہاں، ہم جس سوسائٹیز میں رہتے ہیں وہاں پہ پتنی جو ہے وہ ہمیشہ ایک سیکریفائز دیوی ہی نظر آتی ہے، بھلے کتنے ماڈرن ہو جاؤ، کتنے بھی پڑھ لکھ جاؤ، کہیں نہ کہیں آ کر، اسپیشلی جب آپ ایک ماں بن جاتی ہو تو اپنے بچے کو ایک پوری مکمل زندگی دینے کے لیے آپ ہر طرح کے مرد کے ساتھ ایک کمپرومائزنگ زندگی گزار لیتے ہو، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے نیشنلٹی بھی کیونکہ باپ کے ساتھ ہوتی ہے، پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی نیشنلٹی کا ہو، لیکن جو باپ کا دھرم ہوتا ہے، جو باپ کی نیشنلٹی ہوتی ہے، وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ ثانیہ مرزا کے بیٹے اذلان کے پاس جو نیشنلٹی ہے وہ انڈین ہے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون زیادہ بھاری رہا ہے یا بھاری رہنا چاہا، جس نے، وہ ثانیہ مرزا تھی، لیکن یہ بھی شعیب ملک بھی کوئی ہلکے بندے تو نہیں ہے، اس کو بھی ہی نوز ہز ورتھ، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، گرا پڑا بندہ نہیں ہوں کہ ہر چیز چلے گی، ہر چیز ہوگی۔ یہاں سے آ کے ان لوگوں کی لائف میں یو ٹرنز آتے ہیں۔ اچھا، اب اچانک سے یہ سارے چل رہے ہیں، ہر چینل کے اوپر، ہر جگہ پر یہ بات چل رہی ہے کہ ڈیورس ہو گئی ہے، ان کے کلوز فرینڈ نے آ کے ڈسکلوز کیا ہے، اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ دونوں میں ابھی تک آفیشلی نہیں ہوئی ہے مگر ہو چکی ہے، کیونکہ اسلام دھرم ایک ایسا ہے جس میں لفظی طور پر بھی اگر پراپر طریقے سے اس کو کر دیا جائے کہ میں فلاں فلاں کو طلاق دیتا ہوں تو ایکچولی طلاق ہو جاتی ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کچھ لیگل ایشوز بھی ہوتے ہیں جن پہ کام کرنا پڑتا ہے، تو آفیشلی ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ دیکھیں، ہر چینل کے اوپر ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کا قصہ اس وقت چل رہا ہے، پتہ نہیں اب کون کون سی پرانی چیزیں بھی نکل کر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اچانک سے ابھی یہ سب ہم اسی میں تھے، تو ویب سیریز، ایک ویب شو ان کا، سوری سیریز کہہ رہی ہوں، شو کا اعلان کر دیا جاتا ہے، کیا ملک اینڈ مرزا شو، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو مطلب کیا مذاق چل رہا ہے، مطلب کچھ بھی، مطلب ابھی آپ خبریں ہر طرف چل رہی ہیں کہ سپریشن ہو گئی، ڈیورس ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور پھر اچانک سے ایک ویب شو کا وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ایک ویب شو آنے والا ہے ان دونوں کا۔ اور اصل کہانی یہ تھی کہ
مطلب انہوں نے وہ کہانی تو نہیں بتائی، لیکن ویب شو کا انہوں نے ایکچولی بتا دیا کہ ان کا ایک ویب شو آنے والا. اب اصل کہانی یہ ہے کہ ان خبروں کی وجہ سے جو ویب شو آنا تھا، جس پر مطلب لاکھوں کروڑوں لگے ہوئے ہیں، وہ افیکٹڈ ہونے کا چانس ہو رہا تھا. مطلب اس کی جو بھی تھا اس کا وہ کافی خطرے میں پڑ گیا تھا. ظاہری سی بات ہے، دیشوں کا بھی فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ خطروں میں پڑ گیا تھا. تو ان ساری جو مطلب اس جو ویب شو کے کرتا دھرتاؤں نے ان دونوں کو وارننگ بھی دی بھاری جرمانہ ادا کرنے کی. تو ان ساری چیزوں کو ان دونوں نے بیٹھ کے سوچا، جو بھی ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی تھی ایکچولی. تو جس کے بعد یہ خبر مطلب پھیلا دی گئی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کہ ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا شو مسٹ گو آن. تو اب یہ ویب شو جو تھا اس کے اوپر ساری تیاری ہو چکی تھی، لگ چکے ہیں. تو اب یہ ظاہری سی بات ہے ان خبروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے اس شو میں تو نظر نہیں آ سکتے تھے. تو ظاہری سی بات ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر انسان ایک کلاکار ہے اور اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو ان دونوں نے بھی یہی کیا کہ ظاہری سی بات ہے پیسہ جہاں آ جائے وہاں رشتے کیا رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں رہتے. تو ان دونوں نے بھی یہی کیا کہ اتنا بھاری ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا، افیکٹڈ ہو رہا ہے. جس کے بعد یہ خبر پھیلا دی گئی کہ یہ ایک پروموشن پبلسٹی اسٹنٹ تھا. لول LOL، ٹھیک ہے، مطلب کچھ بھی. تو خیر یہ تھی وہ کہانی. اور عائشہ عمر کا نام جو بار بار لیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک نام ہے جس کے بارے میں ابھی لگی ہوئی ہوں کہ مجھے اس کی ایکچولی خبر صحیح سے پتہ چل جائے. اس پر بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کر ضرور بتاؤں گی. لیکن فی الحال جو مین کلپریٹ بولنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، مطلب جو کیا کہیں یار، جو بھی ان دونوں کے بیچ میں اس وقت جو ہے، تو وہ نام آ رہا ہے عائشہ عمر کا. مگر شاہد کپور، اگر یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے خبر لی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے کافی سارے افیئرس تھے جن میں سے ہر ایک کا نہیں ڈال سکتی، مگر شاہد کپور کے ساتھ ان کا افیئر تھا جس کے اوپر اتنی معصومیت سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اتنی پرانی بات، مطلب افیئرس اتنی عادت ہے آپ کو ان دوستیوں کی کہ آپ نے کہا اتنی پرانی بات ہے، مجھے تو صحیح سے یاد بھی، مطلب آپ دوستیاں کر کے بھول جاتی ہیں، وعدے کر کے بھول جاتی ہیں، مطلب آپ کو یاد ہی نہیں رہتا. مطلب شاہد کپور کوئی معمولی بندہ تو نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی کہیں چوپاٹی سے اٹھ کر آیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں آئی ڈونٹ نو ہم، یہ کون ہے بھائی، میں تو نہیں پہچانتی بھائی، ایویں اتنا وقت ہو گیا شاید بات کر لی ہوگی. نہیں جناب، یہ کافی اچھا ٹھیک ٹھاک افیئر تھا ان لوگوں کا. لیکن پھر خیر یہ بات زیادہ لمبی چلی نہیں. ظاہر سی بات ہے جب آپ کے اندر اپنا ہی اپنا ہوگا کہ آئی ایم سم تھنگ، میں تو میں ہوں نا، تو وہ جب میں والی کہانی آ جاتی ہے نا تو یہ رشتے ذرا لمبے نہیں چلتے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے اندر کی میں کو پہلے ختم کرو. تو اگر رشتے بچانے، رشتے چلانے ہیں تو میں کو ختم کرنا پڑتا ہے. مگر یہاں تو ثانیہ صاحبہ جو ہیں وہ تو میں سے ہٹ ہی نہیں رہی ہیں. میں چاہے کچھ بھی کر لوں، میں چاہے کچھ بھی کر لوں اور بولوں چلے گا. وہاں پہ وہ صاحب بھی کم نہیں ہیں، شعیب بھائی بھی، وہ بھی شعیب صاحب ہی ہیں، وہ بھی سٹار ہیں اور اتنی فین فالوونگ ہے ان کی. انہیں پتہ ہے کہ میں بھی کیا چیز ہوں. اوپر سے لگتے بھی بڑے چھوٹے ہیں. ثانیہ بڑی لگنے لگی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو. آپ دیکھیں تو صحیح دونوں کی جوڑی، ثانیہ اس سے ایج میں بھی بڑی لگنے لگی اور ہو سکتا ہے بڑی بھی ہو، لیکن خیر پتہ نہیں، یہ تو مینیپولیٹ کر لی جاتی ہیں ایجز وغیرہ. تو چلو ایج از جسٹ اے نمبر، ہم یہ کہہ دیتے ہیں. لیکن ایکچولی جو کہانی تھی وہ ساری کہانی یہ تھی، یہ سارا بالکل کلیئر آ جاتا، ہر چیز کلیئر ہو جاتی. لیکن کیونکہ ایک ویب شو بھی بیچ میں آ گیا ہے اور بھی ان کی کچھ کمٹمنٹس تھیں وہ بیچ میں آ گئی ہیں، تو یہ ابھی اس چیز کو فی الحال نہیں پبلکلی اناؤنس کر سکتے ہیں. اس چیز کو روک دیا گیا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا اسلامی طریقے سے طلاق کیسے ہوتی ہے، ڈیورس کیسے ہوتی ہے. وہ آپ نے صرف منہ سے نکالنا ہے اور ڈیورس ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ لیگل پروسیس ہوتا ہے جو ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ساری کہانی. عائشہ عمر بیس بنی ہے اور وہ تو بھول چکی ہیں اپنے سارے قصے، کیونکہ وہ تو ان کی یادداشت کمزور ہوگی. انہیں بادام کھانے چاہیے تاکہ ان کی یادداشت اچھی رہے، کہ وعدے کر کے اتنی جلدی نہیں بھولنے چاہیے. اور اگر آپ باقیوں کو بھول گئی سو بھول گئی، لیکن جو آپ کا پتی ہے، جو آپ کے بچے کا پتا ہے، باپ ہے، اس سے کیے ہوئے وعدوں کو نہ بھولیں. اس کو سپورٹ میں جس طرح آپ کھڑی رہی تھیں آپ کو اسی طرح کھڑے رہنا چاہیے. اتنی افواہیں چل رہی ہیں، اگر آپ سمجھتی ہیں ساری افواہیں بکواس
پاس ہیں تو دونوں پبلکلی ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ لائیو آ جائیں اور لائیو بیٹھ کے بتا دیں، بات کریں، لوگوں کے سوالوں کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے نا. لیکن میں بتاؤں ایون یہ سوالوں کے جواب بھی دے دیں گے، سامنے آ بھی جائیں گے، بٹ یہ سارے کے سارے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے طریقے سے مینیپولیٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو، پیسہ سب کچھ کروا لیتا ہے، اور ایکچولی پیسے کی کسی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ظاہر سی بات ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا پیسے کے بغیر ہم زندگی گزار لیں گے. پیسے کے بغیر جناب زندگی نہیں گزرتی. تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، پتی ورتا ہونے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو دونوں طرف مجھے دکھائی نہیں دیا. نہ پتنی نے دی نہ پتی نے دی، بس وہ انجوائمنٹ چل آؤٹ والی لائف گزارتے رہے. جب بھی فارغ ہوتے تھے فرینڈس کی طرح اکٹھے ہو جاتے، جیسے لیو ان میں رہا جاتا ہے اس طرح وہ لوگ رہ لیتے تھے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو دونوں طرف میں سے کوئی بھی، چاہے پتی کرتا چاہے پتنی کرتی، کوئی قربانی نظر آتی، کوئی ایسی چیز نظر آتی جو آپ کہتے. اور میں نے اس کا اتنا بڑا آپ کو ثبوت دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ لا ہے کہ باپ کے نام سے اور باپ سے، پتا سے پہچانے جاتے ہیں، چاہے آپ کا کوئی دھرم ہو، آپ کی کوئی نیشنلٹی ہو، آپ کا کوئی بھی ہو، سر نیم بھی وہی لگتا ہے. تو ہر چیز جب باپ کے نام سے ہوتی ہے تو ثانیہ کے بیٹے کے پاس انڈین نیشنلٹی ہے، انڈین پاسپورٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سب سے زیادہ حکم چلاتا رہا ہے اور کون اپنی بات منواتا رہا ہے. تو اس میں زیادہ تر قصور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ثانیہ کا نظر آ رہا ہے. شعیب بھی اپنی جگہ پہ دودھ کے دھلے نہیں ہیں، دونوں کی غلطی ہے. لیکن پھر وہی بات آ رہی ہے، ان دونوں کی غلطیوں کو بھگتنا کسے پڑے گا؟ ان کے بچے کو. ٹھیک ہے، تو یہ تھی تھوڑی سی نیوز جو میں نے آپ کو دینی تھی. چلیں، تھینکس فار واچنگ، ملتی ہوں اگلی کسی ویڈیو میں.